بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ایک مرتبہ ہر فرد ایک مرتبہ درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضیٰ حضور پیر سید مکرم علی شاہ صاحب زیدہ شرفہ، حضور پیر سید صاحبزادہ سخاوت علی شاہ صاحب گیلانی، اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی پیاری شخصیت حضرت پیر سید زامل علی شاہ صاحب، اللہ آپ کے آستانے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ دیگر سادات اکرام غلام رسول شاہ صاحب، جہاں شاہ صاحب، اسلم علی شاہ صاحب اور پیر سید مظہر علی شاہ صاحب، پیر بھائی حضرات آستانہ علی حاضہ، چشتیہ صابریہ سراجیہ، اللہ یہ خانقاہ، یہ آستانہ، یہ دربار حضور زہد الانبیاء کا فیض تا حشر جاری و ساری رکھے۔ آئیے پیر بھائیوں، کیونکہ آپ بھی چشتی ہیں اور فقیر بھی چشتی ہے، آئیے کچھ وقت قرآن حکیم میں سے کچھ حصہ میلاد کا پڑھیں گے، پھر کچھ حصہ تصوف پہ گفتگو کریں گے، اس کے درمیان ہی شان آل رسول کو بھی پڑھتے رہیں گے، اور پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ آئیے میلاد شروع کرنے کے لیے سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں، سورہ قصص پڑھتے ہیں، 28 نمبر سورہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، محفل عرس بھی ہے، محفل میلاد بھی ہے، یہ بات اپنے دل میں لکھ لیں، رقم کر لیں کہ نبی رحمت کا میلاد شرک بھی نہیں اور بدعت بھی نہیں۔ جو میلاد کو شرک یا بدعت کہے، نہ اسے شرک کی تعریف کا پتہ، نہ ہی اسے بدعت کی تعریف کا پتہ، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا میلاد قرآن بیان کرتا ہے۔ جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کا میلاد قرآن، میں مثال دیتا ہوں، اللہ سورہ صاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کرتا ہے تفصیلاً، سورہ صاد میں، سورہ قصص میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میلاد تفصیلاً بیان کرتا ہے، اور بعین ہی سورہ آل عمران میں اللہ حضرت زکریہ کے بیٹے یحییٰ کے میلاد کو تفصیلاً بیان کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میلاد کا بیان کرنا شرک نہیں ہے، پروردگار کی سنت ہے، اللہ کی، بھائی میرے ساتھ قرآن پڑھیں، اللہ کی، بھائی آپ دیکھیں گے تو میں کوئی آپ سے باتیں کروں گا۔ بسم اللہ، توبہ سے علماء اکرام، فقیر کے سر کا تاج حضرت قبلہ پیر صاحب، اللہ پیر آفتاب صاحب، بسم اللہ، مالک برکتیں دیجیے آپ کو، خواجگان چشت کا صدقہ آپ سدا شاد و آباد رہیں۔ بسم اللہ، قاری بدر صاحب، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے جناب، بسم اللہ، بسم اللہ، کرم ہی کرم ہو جی۔ آئیے میں قرآن حکیم میں سے ایک نبی کا میلاد پڑھیں گے، بس اس کے بعد پھر میں شاہ جی سے عرض کروں گا کہ اجازت دے دیں۔ اللہ نے نبی کا میلاد بیان کیا، دیکھیں یہ جو نبی کا میلاد ہے دراصل نبی کا ذکر ہے، نبی کا، دیکھیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ آل عمران سے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کرو ابراہیم نبی کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا،
ذکر کرو اسماعیل نبی کا، وذکر فی الکتاب ادریس، ذکر کرو ادریس نبی کا، وذکر فی الکتاب موسیٰ، ذکر کرو نبی موسیٰ کا۔ اچھا بھائی نبی تو نبی رہے، اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم، نبی کی ماں کا بھی ذکر کرو۔ تو یہ جو انبیاء کا ذکر ہے نا، اسے ہی میلاد کہتے ہیں جی، یہی میلاد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، شرک نہیں ہو رہا، بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آئیے میں جلدی سے ایک میلاد پڑھوں قرآن سے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو کر جاؤں۔ سورہ قصص ہے جی، 28 نمبر سورہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون کو خواب آیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انتظامیہ کا بندہ جا کے یہ دوستوں کو ذرا خاموش کروا دے؟ ایک فرد جائے، یہ پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں تاکہ ہم ذرا تسلی سے قرآن پڑھ سکیں، ایک دوست انہیں خاموش کروا دے۔ سورہ قصص ہے جی، 28 نمبر سورہ ہے۔ یہاں پہ ایک نبی کا میلاد ہے۔ کیا ہے؟ ہاں جی، میلاد ہے نبی کا۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا پس منظر اس کا عرض کر دوں، پریفیس اس کا ابتدائیہ پہلے وہ میں عرض کر دوں۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون کو خواب آیا اور نجومیوں نے اسے بتایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ آئے گا، وہ نبی ہوگا اور تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ فرعون نے کہا اچھا، نبی کے آنے سے میرا تختہ الٹے گا؟ میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، جس کا خیال تھا کہ میلاد نہ ہو وہ کل فرعون تھا۔ غور ہے جی باتوں کی طرف۔ اچھا بھائی، اس نے میلاد کو روکنے کے لیے جو سٹریٹجی استعمال کی، جو میتھڈالوجی استعمال کی، جو طریقہ استعمال کیا، وہ یہاں سورہ قصص میں ہے۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یذبحوا ابناءہم، جس گھر بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دو، ویستحیی نساءہم، اور جس گھر بچی پیدا ہو اسے ذبح کر دو۔ بچے ذبح کرو، بچیاں چھوڑ دو، بچے ذبح کر دو، بچیاں چھوڑ دو۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، کون نبی آ رہا ہے بچے ذبح ہو رہے ہیں؟ حضرت، میرے ساتھ بولے ہیں حضرت۔ دیکھیں میں نے آپ کو قرآن کے لیے زحمت دینی ہے، آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے آپ کو ساتھ بلانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ پیر بھائی حضرات، چشتی حضرات قرآن پڑھیں گے۔ بچے ذبح کروائے؟ چپ بیٹھے، نہیں کروائے؟ ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں کروائے؟ کروائے۔ کون نبی آ رہا ہے؟ اللہ عزت اور برکت دے۔ آپ نے غور نہیں کیا، موسیٰ نبی آ رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، میرا نبی آ رہا ہے، گھر گھر بچہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ فقیر کی جو گفتگو ہوتی ہے اہل علم تک جاتی ہے، وہاں پہ بچوں کا ذبح کرنا کیفیت ابتلا ہے، یہاں پہ نبی کا آنا کیفیت انعام ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے آنے پہ بیٹے دیے؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں دیے؟ نہیں، ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں دیے؟ اچھا میری طرف دیکھو، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، یہ نبی کے آنے پہ تم نے بیٹے کیوں دے دیے؟ اور فرمایا بیٹیاں دیتا تھا تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے۔ نبی آ رہا ہے، بندے بگڑے نہیں چاہیے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح، جسے سمجھ آ رہی ہے۔ چلے آجو، میں تھوڑا آگے قرآن حکیم پڑھوں تاکہ بات آگے چلے اور منظر کی طرف پہنچے۔ اس نے کہا یذبحوا ابناءہم، بچے ذبح کرو، ویستحیی نساءہم، بچیاں چھوڑ دو۔ لو بھی اب سنتے آنا ذرا نبی کا میلاد۔ نبی موسیٰ آ رہے ہیں، بچے ذبح ہوتے رہے، بچے 70,000 بچہ، کتنا؟ بہت کم آواز ہے، چشتی مجمع ہے، آواز بہت کم ہے، کتنا بچہ؟ 70,000 بچہ فرعون نے مروا دیا، پورا زور اس نے لگا دیا، پھر بھی نبی آ گیا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ میں اگر اس جملے کو یوں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، فرعون نے پورا زور لگا دیا، پھر بھی میلاد ہو گیا۔ ہاں جی، فرعون نے پورا ٹل لگا دیا۔ ویسے کل کا فرعون بھی پورا زور لگاتا رہا، میلاد پھر بھی ہو گیا تھا۔ ویسے آج کا فرعون زور تو پورا لگا رہا ہے، میلاد پھر بھی ہو رہا ہے۔ چلے اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ آجو تھوڑا آگے سفر کرتے ہیں۔ اس نے کہا بچے مروا دیے جائیں گے، اس نے بڑے بچے مروائے، پھر بھی موسیٰ نبی ماں کی گود میں آ گئے۔ اب ذرا سنتے رہنا، بی کنسنٹریٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن۔ اب صرف قرآن سنتے آنا۔ جیسے ہی موسیٰ نبی ماں کی گود میں آئے، فرعون کو خبر ہوئی۔ فرعون نے کہا جاؤ، اگر بچہ ہو تو ذبح کرو، بچی ہو تو چھوڑ آنا۔ فرعون کے فوجی حضرت موسیٰ کے گھر آئے، ماں کو پتہ چل گیا، خیال کیا وہاں پہ رکھوں جہاں پہ خیال ہی نہ جائے۔ اپنے صحن میں ایک تندور تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا۔ اطمینان سے آ کے تشریف فرما ہوئی، فوجی آئے، سارے گھر کی چھان پھٹک کی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا۔ یہ باہر نکل کے ایک دوجے نے ویکھنا، فرعون نو پلیکھا ہی لگا ہے۔ ہاں جی، فرعون کل بھی پلیکھے جی سی۔
چلو آگے چلو ذرا، پلیکھا پلیکھا کہتے ہوئے یہ واپس چلے گئے. ادھر موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو آواز دے کے فرماتی ہے بیٹا جی اماں جا تندور میں سے بھیا کو نکال. لو میرے صاحبو جب تندور کا نام آیا بچی نے ماں کا چہرہ دے کے عرض کیا اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں. ادھر آگ کا نام آیا، ماں کے دل کو کچھ رہا نہ گیا، تیزی سے جا کے ڈھکن اٹھایا. اب موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہیں آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار آج جی انشاءاللہ. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. نہیں یارا مجھے تسلی نہیں ہو رہی، آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. بس یوں بولو تاکہ میں آپ سے دو چار باتیں کر سکوں. جی انشاءاللہ جی آتے ہیں اس طرف، ذرا میلاد ہے مجھے دو چار باتیں میلاد پہ کر لینے دے. ہم آتے ہیں جناب اس طرف. اب ذرا غور کیجئے گا، نبی کو موسیٰ کی ماں نے نبی کو تندور سے نکالا. اللہ نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی اے نبی کی اماں تیرے بچے کو خطرہ ہے، دریائے نیل میں چھوڑ کے آ. صندوق تیار کیا چپ بیٹھے ہیں؟ نہیں کیا. تکلیف ہوتی ہے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں کیا. صندوق میں نبی کو رکھا، ڈھکن بند کیا، دریائے نیل میں چھوڑا. دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی، ادھر آگ حیا کر رہی ہے ادھر پانی حیا کر رہا ہے. بس سنتے آؤ ذرا سنتے آؤ میلاد نبی کا. صندوق تیر رہا ہے، آسیہ سیر کرتی ہوئی آئی. یہ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. نظر پڑی صندوق پہ، نوکرانیوں سے کہا قریب کرو. صندوق قریب کیا، ڈھکن کھولا، بچہ نظر آیا، پیار آ گیا. نبی ہے کیوں نہ پیار آئے. اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے پلو میں لپیٹا. لپیٹ کے جب محل کی طرف گئی فرعون کی نظر پڑ گئی. فرعون نے کہا رک آسیہ. فرمایا کیا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے والا نہیں. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. کہا تیرے والا نہیں. کہا روک آسیہ. نیک بیوی تھی، رک گئی. پلو پیچھے کر. جب پلو پیچھے کیا تو بچہ نظر آیا. آسیہ تمہیں پتا ہے میں بچے مروا رہا ہوں، میں اسے بھی مروا دوں گا. فرمایا خاموش، مروا دیے جڑے مروانے سن اے دیول میلیا کر کے نہ ویکھیں. ہائے ہائے تو سا غور ہی نہیں کیا. خبردار جتنے مروانے تھے مروا دیے، میں اسے نہیں مرنے دوں گی. فرعون نے کہا آسیہ میں نے اتنے بچے 70,000 بچہ میں مروا چکا ہوں، اس وقت تو خاموش رہی ہے، اس کی دفعہ کیا ہوا؟ ہن جڑا جواب آسیہ دیتا ہے وہ ایتھے سورہ قصص ہے. تسی کہو میں پڑھا؟ نہیں پڑھ رہے، چھوڑ دیں، ٹھنڈا بول رہے ہیں. نہیں میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ آہستہ بول رہے ہیں. آئیے نبی نے اس نے کہا میں اسے نہیں مرنے دوں گی. فرعون نے کہا کیوں؟ اب جو جواب آسیہ نے دیا ہے وہ یہ سورہ قصص کی 9 نمبر آیت ہے. جناب آسیہ فرماتی ہیں قرۃ عین لی، قرۃ عین لی. پنجابی میں ترجمہ کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے. آپ فرماندیاں نے میں جدوں اینو وینیاں میریاں اکھاں نوں ٹھنڈ پیندی ہے. یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے. اب ذرا جم کے سننا، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا تک پیغام جاتا ہے. یہ سورہ تحریم میرے سامنے آئی، یہ 66 نمبر سورہ ہے. اللہ یہاں پہ آسیہ کی شانیں بیان کرتا ہے. یہ 66 نمبر سورہ، یہ آخری آیت آسیہ کی شان میں آئی ہے. مولا یہ کافر کی بیوی ہے، تو شانیں بیان کرتا ہے. فرمایا چپ، ویندا نہیں، نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو. ویندا نہیں، نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سو. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میلاتی چپ نہیں رہے گا. یارا جنوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے، اگر آسیہ ورگا کوئی نہیں. صدقے جاواں سیدہ آمینہ تو جنہاں نو محمد نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی سی. جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہو یارا. جو نبی کا نوکر ہے گج کے کہو سبحان اللہ. جو چشتی بیٹھا ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، آگ نبی کا حیا کرتی ہے، پانی نبی کا حیا کرتا ہے، آسیہ نبی کا حیا کر رہی ہے. فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا خبردار میں اسے نہیں مرنے دوں گی. یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، مجھے دیکھ کے تسکین ملتی ہے، یہ میری آنکھوں کی تسکین ہے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. نہیں تو سا دھیان نہیں کیتا. اب فرعون نے کیا میں بچے مروانا ہوا پیا تے میں اینوں بھی مرواواں گا. آسیہ کیا سال ہے، مروا چھڑے جڑے مروانے سن، یہ نہیں مرن دیاں گی. اندر ٹھیک ہے. نہیں تو سا آج بھی غور نہیں کیتا. آج جڈا وڈا مرضی فرعون ہے باہر ہوئے گا، ایک گھر والی ہے. وڈے وڈے فرعون تھے ہاتھ بجے ویکھے. اس کیا خبردار میں آسیہ ہوں، میں اسے نہیں مرنے دوں گی. انہیں کہا چلو ٹھیک ہے پالو.
اچھا ہن ذرا تھوڑا مینوں اگے سفر کرن دیا جے. ہن گود ہے آسیہ کی، نبی پل رہا ہے. ہن میرا دھیان کریا جے ذرا. حضرت موسیٰ کو بتقاضۂ بشریت بھوک لگی. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اس نے آواز دی فرعون آ گیا. اب کیا ہوا ہے؟ دیکھتا نہیں بچے کو بھوک لگی ہے. کہا اچھا بھی انتظام کر لیتے ہیں. محل میں جا کے بیٹھ کے اعلان کرتا ہے حضرات دائی کا انتظام کرو، بچے نے دودھ پینا ہے. محل والے سارے بادشاہ دے وزیر ویکھ کے اندر کمالے بچے مروا رہا سی. یہ اندر بچے نے دودھ پیانا ہے. تساں ویسے غور نہیں کیتا. انہیں آکھیا سی میں مروا چھڈاں گا، میں مروا چھڈاں گا، مروا چھڈاں گا. اللہ فرمایا تیرے گھر ہی پالاں گا. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ. دیکھیں میں ہوں قرآن کا طالب علم، میں نے آپ کو قرآن ہی سنانا ہے جتنی دیر بیٹھا. میرے پاس کہانیاں کم ہیں، آیات زیادہ ہیں. اب ذرا توجہ کرنا، رک کے سنتے آنا. اب ہے گود آسیہ کی، نبی پل رہا ہے. جب نبی کو بھوک لگی اس نے کہا انتظام کر دودھ کا. اس نے کہا آؤ دودھ چاہیے. لو میرے صاحبوں کافرہ دائیاں آئیں. کون سی؟ آواز کم ہے. کون سی؟ نہیں جی پیچھے بندے چپ ہے، میں نہیں آگے چلوں گا. کون سی؟ کافرہ دائیاں آئیں. جب کافرہ دائیوں نے نبی کو دودھ پلانے کی کوشش کی اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا، یہ 12 نمبر آیت ہے. وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا. نبی بھوک برداشت کر گیا پر کافرہ دا دودھ نہیں پیتا. ہائے ہائے ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو. میں کوئی بات کر رہا ہوں. یہ دا مطلب ہے قرآن دستا ہے پیا موسیٰ نبی ہو دودھ کافرہ کا پیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ نبی ہو دودھ کافرہ کا پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر موسیٰ نبی ہو دودھ کافرہ کا پیے یہ نہیں ہو سکتا، تو اگر محمد نبی ہو بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جڑا نبی دا نوکر بیٹھے سبحان اللہ کا وہ جلدی نل. یہ دا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے نبی کسی کافر کا دودھ نہیں پیتے، نبی کسی کافر کا دودھ نہیں پیتے. اور یارا نبی کسی کافر کا دودھ نہیں پیتے. اور سنا پیر بھائیو اگر موسیٰ نبی کسی کافر کا دودھ نہیں پیتے محمد کیسے پی سکتے ہیں؟ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا ٹھہرو یہ جملہ ذرا دل پہ لکھنا. میں چشتی ہوں اور چشتی جاگ کے سننا. قرآن بتا رہا ہے اللہ موسیٰ جیسے نبی کو کسی کافر کی گود میں نہیں رکھتا. اللہ موسیٰ جیسے نبی کو کسی کافر کی گود میں نہیں رکھتا. اگر اللہ موسیٰ کو کسی کافر کی گود میں نہیں رکھتا محمد کو کیسے رکھے گا یارا؟ یہ مطلب ہے جس گود میں مصطفیٰ گئے سب مومن تھے. ٹھنڈا بول رہے ہو، میں کوئی بات کر رہا ہوں اور کوئی باتیں اشارتاً بھی کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہو. اللہ کبھی محمد کو کافر کی گود میں نہیں رکھتا. اللہ کبھی محمد کو کافر کی گود میں نہیں رکھتا. ہون میں لگا گل کرن جے چشتی چپ رہے تے میرے دل تے تکلیف ہوئے گی. اگر محمد آمینہ کی گود میں آئے وہ مومنہ تھی، اگر عبد المطلب کی گود میں آئے وہ مومن تھے، اگر علی کے ابے کی گود میں آئے وہ مومن تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ احمد فرید. سبحان اللہ. جیڑا علی دا نوکر بیٹھا ہے اچھی سبحان اللہ کا وہ ذرا. نہیں مینوں تسلی نہیں ہوئی جس دل چلی ہے اچھی کا وہ سبحان اللہ یارا. یہ دا مطلب ہے اللہ کبھی نبی کو کسی کافر کی گود میں نہیں رکھتا. اب ذرا یہ ذرا گردان سنیے گا. اگر محمد سیدہ آمینہ کی گود میں آئے آمینہ مومنہ، اگر عبد المطلب کی گود میں آئے عبد المطلب مومن، اگر علی کے ابے کی گود میں آئے ابی طالب مومن ہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یارا. جو نوکر ہے علی کے سارے خاندان کا اچھی کہو سبحان اللہ یارا. جے تسی کہو جے تسی تھکے نہیں، جے میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کر دے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں ایک آیت علی کی شان میں پڑھ لو. نہیں میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیا. نہیں پڑھ رہے. ایسے نہیں پڑھنا جس کے دل میں علی کی محبت ہے مچل کے کہو سبحان اللہ. نہیں ادھر آواز کوئی نہیں آ رہی، ادھر کم ٹھیک ہے، ادھر آواز نہیں آ رہی. جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. میں مولا علی کی شان پڑھنے کے لیے سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. نہیں سورہ نمل نہیں، سورہ بنی اسرائیل نہیں، چلو سورہ بقرہ، سورہ نمل ہی پڑھتے ہیں. ہاں جی مینوں جگہ جگہ علی نظر پہ آؤں ہے. کوئی ایک آیت میں علی ہو تو بتاؤں. آیات میں علی ہے. خطیب بغدادی بہت بڑا محقق ہے.
اچھا جی نعرہ حیدری، حیدری، دیکھیں ہم اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ قطب فرید۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم چشتی ہیں، ہمارا خواجہ نظام والا مسلک ہے، ہمارا بابا فرید والا مسلک ہے یارا، ہمارا خواجہ نظام والا، خواجہ معین الدین والا مسلک ہے، ہمارا مسلک پتہ کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یدید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہم چشتی ہیں، ہنجڑا چشتی بیٹھا اچھی کبھو سبحان اللہ۔ میں ایک آیت علی کی شان میں پڑھ لوں؟ نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑے یارا کمال ہے، نہیں میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑیں۔ ایسے نہ کرو جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے، بس ایسے بولو، اور میں نے آپ سے اجازت بھی لینی ہے جلدی۔ سورہ نمل 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 30 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، جب کہا نا کوئی ہے رکنا رکنا، قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اے نبی آپ اپنی محفل برخاست کریں، آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ جب کہا نا اس سے پہلے چاہیے، لو میرے صاحبو اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، نام ہے آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا، نہیں اجے بھی چپ بیٹھے نے، نہیں آیا، نہیں آیا، پچھلے بندے چپ نے، نہیں آیا، کون لایا؟ جن؟ نہیں جن تو پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں نبی مغوار ہے، تو لایا کون؟ ولی، شاباش، ولی، ولی۔ اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے۔ اب جس جس دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جڑا اچھی علی علی کرے انہوں مدینہ وہاں کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ چشتیہ بھی محفل اچھی کہو یا علی۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ ارے جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو اور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ جو نوکر ہے علی کا سبحان اللہ تو کہو۔ جے چشتی جاگ رہے نے تے اگے قرآن پڑھیے۔ اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں۔ دیکھیں بعض باتیں، کچھ چیزیں ملفوظات میں ہوتی ہیں، کچھ کتب احادیث میں ہوتی ہیں، قرآن حکیم میں ہیں، کتب احادیث میں ہیں، مکتوبات میں ہیں، ملفوظات میں ہیں، اور یہ سارے کلام صوفیاء کے ہیں۔ اگر کوئی نقشبندی بیٹھے تو مکتوبات ہے، اگر کوئی چشتی بیٹھے، یہ کیا کتاب کا نام ہے، یہ جو الیاس قادری صاحب کی کتاب ہے وہ موٹی سی، ملفوظات ہیں۔ یہ فیضان سنت کیا ہے؟ ملفوظات ہیں۔ جس طرح یہ ملفوظات ہیں ہمارے چشتیوں کے ہاں خواجہ نظام صاحب کے ملفوظات ہیں۔ ہاں جی، راحت القلوب کیا ہے؟ ملفوظات ہیں۔ راحت المحبین کیا ہے؟ ملفوظات ہیں۔ اسرار الاولیاء کیا ہے؟ ملفوظات ہیں۔ یہ فوائد الفواد کیا ہے؟ ملفوظات ہیں۔ یہ ہمارے ہاں، یہ ہم چشتی ہیں، ہمارے ہاں ملفوظات ہیں۔ ہاں جی، ہمارے بابے پڑھے لکھے،
جی پڑھے لکھے بابے. اچھا ٹھہرو یار, پریشان ہو گئے, ٹھہرو. یہ جو تخت لے کے آیا ہے یہ جن تھا؟ اچھی بولو, جن نہیں تھا. صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا رجل مرد تھا, نام آصف بن برخیہ تھا, یا حیو یا قیوم کا عامل تھا. بابا تھا, بابا بابا سلیمان کا بابا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو, ذرا ٹھہرو. تخت کہاں پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں, ساتھ والے محلے میں, آپ پچھلے گاؤں میں, آپ پچھلے کمرے میں. کہاں تھا؟ کئی سو, بولو بولو, کئی سو میل کی مسافت پہ. اچھا کتنے پہ اسی محلات کے باہر؟ اچھا اندر کھلا پڑا تھا؟ نہیں, تالوں میں. چھڈو ساریاں گلاں, مینوں ایک گل دا جواب دیو, جتھے بھی پہ اسی سلیمان دی امت دا بابا کڈ لیا ہے؟ بولو بھی تو صحیح, جسے سمجھ آ رہی ہے. سلیمان کی امت کا بابا آصف بن برخیہ تخت نکال لایا. چپ بیٹھے ہو, لایا. یہ دا مطلب بابا دے بڑی شے وے, بابا دے بڑی شے وے, بابا دے بڑی شے وے. تو اسی چپ بیٹھے ہو, بابا دے بڑی شے وے. تو اسی اجے بھی چپ ہو, بابا دے بڑی شے وے. آصف تو اڈا خیال ہے چھوٹی شے وے, بابا دے بڑی شے وے. ہن ذرا فقیر دا جملہ دل تے لکھیا جے, اگر سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے وے. بھائی بولو بھی تو صحیح, جسے سمجھ آ رہی ہے. اب اگر کوئی چشتی چپ رہا تو میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی. اگر پچھلے نبی سلیمان کی امت کا بابا بڑی شے ہے تو پھر میرے نبی کی امت کا بابا گنج شکر اس سے بھی بڑی شے ہے. یہ دا مطلب ہے گنج شکر بڑی شے ہے, فرید الدین بڑی شے ہے, نظام الدین بڑی شے ہے, الہ الدین بڑی شے ہے, معین الدین بڑی شے ہے. یہ دا مطلب ہے محمد دے بابے بڑی شے ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ جیڑا نوکر بابے اندہ اچھی کہو سبحان اللہ. اے اسی بیٹھے ہیں ٹوبہ ہے, ٹوبہ ہے تے پنڈی کدھر ہے؟ پنڈی ایدھر نہیں, ایک باری ایدھر ایدھر. ہن ذرا میرے ویکھیا جے, توں کوئی شے نہیں, بابا بڑی شے وے. اور بولو بھی تو صحیح, جسے سمجھ آ رہی ہے. توں کوئی شے نہیں بابے, ایک باری اچھی بولے جے, توں کوئی شے نہیں. آئے ہائے, ذرا اچھی بولے جے, توں کوئی شے نہیں. اے ذرا نعرہ پکا کر لو, توں کوئی شے نہیں. اچھی بولے جے, توں کوئی شے نہیں. بابے بڑی شے نے, ہاں جی بابے بڑی شے نے, بابے ہی تے بڑی شے نے. ایس بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا, بابے ہی تے آئے نے. 2 بابے آئے تھے مدینے سے. یہاں پہ ٹل کھڑکتے تھے, رام رام ہوتی تھی, بت پرستی ہوتی تھی. آج بھی ہمارے امن آباد میں مندر ابھی بھی ہیں, اس کے اندر پرانے بت ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی, کوئی نبی نہیں آیا. ایتھے 2 بابے مدینے آئے نے, ایک دا نام غوث اعظم ہے, ایک دا نام معین الدین ہے. یہ نہ بابے کلمہ پڑھایا تو اڈے ابیاں نوں, آج بابیاں دی دوالے ہو گئے ہو. بولو بھی تو صحیح نا. چلو اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے, مالک آپ کو رحمت عطا فرمائے. کیا میں آگے قرآن پڑھ لوں؟ لو جی, میں اب 4 آیتیں پڑھوں گا. یہ 4 آیتیں پڑھنے کے بعد 5ویں پڑھوں گا, اس کے بعد ایک 6ٹھی پڑھوں گا, پھر 7ویں پڑھوں گا. چلیں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. بس آ جائیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ 4 سے 5 آیات پڑھ کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. دیکھیں میرے پاس کہانیاں نہیں کہ میں آپ کہانیوں سے بابے سناؤں, میں آیات سے بابے پڑھتا ہوں. آ جائیں, میں سورہ اللہ اکبر, سورہ نحل کی طرف چلتے ہیں. 16 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. لو پیر بھائیو, اللہ فرماتا ہے بھائی قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے, قرآن ہر میدان میں غالب ہے. ماشاءاللہ. اب پیر بھائی جاگ پڑے ہیں, قرآن ہر میدان میں غالب ہے. اب رک جائیں, ایک آیت پڑھ چکا, 4 آیتیں میں نے پڑھنی ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. جیتے رہیں, 2 آیتیں ہو گئیں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. چلو جی, 3 آیتیں ہو گئی. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. لو بھی 4 آیتیں ہو گئی. بس نتیجتاً آخری آیت, 5ویں آیت, اللہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ قرآن پہ, اللہ پہ, رسول پہ, اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا.
یعنی قرآن نور ہے، تھا نہیں، ہے۔ اب ایک بات کا جواب دو، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ بہت تکلیف ہوئی ہے، بڑا آہستہ بول رہے ہو، کیا ایسا علم پھر آئے گا؟ جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا، محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ یعنی نبوت کے دروازے حضور پہ بند ہیں، نبوت کے دروازے حضور پہ۔ اگر آپ کہو تو ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھ لوں؟ نہیں، اب آپ تھک گئے، چھوڑیں، نہیں نہیں آ رہا، نہ ٹھنڈے نہ رہے، دوبارہ حضرت، دوبارہ۔ چلیں آگے، بس ایک آیت ختم نبوت کی پڑھوں گا، پھر آگے چلتا ہوں۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ لو بھی 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پہنچے پانی مانگنے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی کو منگن گئے نے تو یہ چپ بیٹھے ہو، بندے نو پانی چاہیے دا بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ اچھا چلو کوئی آیت وہاں کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا، نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ ادھر بندے پانی منگے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنے ڈنڈا پتھر پہ بار، نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے، نہیں آیا، نہیں چپ بیٹھے ہو، نہیں آیا۔ اور یارہ نبی گو دے چوبے تے مارے اڈی، پھر پانی ہوں دے، پانی اڈی وچوں نہیں، ڈنڈے وچوں، پتھر وچوں نہیں، ڈنڈے وچوں، اور یارہ پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیاں میں سے پانی جاری ہوا۔ یار جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتے ہیں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیاں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یارا جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو، جو نبی کا نوکر ہے پھر سبحان اللہ کہہ لو۔ وہ جس سے چاند شرمائے، نہیں چھوڑیں ٹھنڈا بولتے ہیں، کیا سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، جو دیکھے کر بلا کی خاک پہ سجدہ شبیری، رخ شبیر میں پائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی
والے کا سبحان اللہ کیا بات ہے قبلہ سلامت رہو نعرہ تکبیر یہ دیکھ ٹھنڈ پئیے بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر علی جلا دے نعرہ کل ایمان حیدری اللہ محمد چاریا حاجی خواجہ قطب فرید جے تسی کہو تے ایک آیت اور پڑھ لیں چلیں آج کی گفتگو کی آخری آیت پھر آپ سے اجازت لیں ہم پڑھ چکے قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے اب آخری آیت سورہ فاطر اے ذرا جا کے بھی آ جائے سبحان اللہ لجرتیان کرے جائے سورہ فاطر کی طرف چلتے ہیں بھائی 35 نمبر سورہ ہے 32 نمبر آیت ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا میں پنجابی ترجمہ کراں تاکہ ذرا جلدی سادے بندے نوں سمجھ آ جائے اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے ہاں جی بندے وارث نے تسی چپ بیٹھے ہو بندے وارث نے جی میں پھر پیار کرنا بندے وارث نے او پیر پائیو او میرے پیر پائیو او چشتیو او ٹھہرو یارا اور صرف قرآن دے نہیں جے وارث اللہ فرماندا ہے ان الارض یریثھا میری زمین دے بھی بندے وارث نے ٹھہرے آجے سورہ مریم میں اللہ فرماندا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا میری جنت دے بھی بندے وارث نے یہ مطلب ہے جنت بے وارث نہیں اور جناب جنت بے وارث نہیں او تسی چپ بیٹھے ہو جنت بے وارث نہیں گھر بہ کے ٹھنڈی طبیعت نہ سوچنا ہے جدوں اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں رکھیا بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا یہ مطلب ہے اللہ نو اوہی بندہ پسند ہے جدا فرید وارث ہے ذرا اچھی بولو جدا حسین وارث ہے بہت کم آواز ایک ہاتھ کڈو جدا علی وارث ہے ہون کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا ذرا اچھی بولو ہاں جدا نبی وارث ہے یہ مطلب ہے وارثہ والے بیٹھے ہیں ہاں جی وارث نے بندے اور بابے وارث نے دیکھیں بابے پڑھنے کے لیے بابے نہیں سمجھ میں آتے جی میں صحیح عرض کر رہا ہوں بابے سمجھ نہیں آتے خواجہ نظام سمجھ میں آنے والا بندہ ہی نہیں ہے خواجہ نظام کو جانتے ہو شام ایران عراق ماوراء النہر یہ اتنے علاقوں سے علوم حاصل کرنے کے بعد پھر فرید کے پاس پہنچا ہون تسی آپ ہی حساب لاؤ ایڈا وڈا عالم جڑا فرید دے قدمہ جے کے بہ گیا فرید کڈی وڈی شے ہے چھوٹی شے ہے فرید اپنے وقت کا شیخ اپنے وقت کا مفسر محدث فقیہ مفتی عالم بابے نہیں یہ سمجھے چاہتے بے شک جی نہیں آنے میں پیانا نہیں آنے پتہ کی گل ہے بابیاں نوں سمجھن واسطے فارسی پڑھنی پینی تے جس بندے نوں عربی سیدھی نہیں پڑھنی ہوندی وہ دسے گا بابے کی نے بابے وارث نے ہاں جی بابے تسی پریشان ہو گئے ہو قرآن دے وارث بابے جنت دے وارث بابے زمین دے وارث بابے نماز دے وچ بابے ہاں جی بابے جی نماز دے وچ نہیں ہے اور یارا ٹھہرو ایتھو پڑھو التحیات للہ والصلوات اگے والطیبات اگے السلام علیکہ اگے پڑھے جی ایجوہ النبیجو اے سجاہت قرآن تے وے السلام علیکہ دا اے معنی نہیں کہ اسی ایتھے ٹوبہ بیٹھے ہیں تے او مدینے سلام سن دینے غلط السلام علیکہ کا معنی ہے زہرہ کا بابا میرے سامنے ہے میں سلام کر رہا ہوں ہاں جی بابا جی آگے نماز وچ نہیں آئے چپ بیٹھے ہو نہیں آئے اچھا آگے پڑھو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کرا ترجمہ نماز میں سلام غوث اعظم پہ نماز میں سلام گنج شکر پہ نماز میں سلام معین الدین پہ نماز میں سلام صابر پہ آتے اور تسی چپ بیٹھے ہوئے تھے بابا ہی ہونے نے اپنی مرضی دے لے آؤ او جے تو آڈے ہیں نے تے لے آؤ ساڑھے تے گنج شکر ہے نے ساڑھے معین الدین ہے نے ساڑھے نظام الدین ہے نے ہن جیدہ جیدہ کوئی بابا وارث ہے اچھی کا سبحان اللہ یارا یہ دا مطلب ہے نماز بابے آ گئے حضرت جی آ گئے کیوں پریشان ہو گئے وہ آ گئے ہاں جی بابیاں تے سلام تیری نماز ہے
اچھا آگے پڑھو السلام علینا وعلی عباد اللہ. اچھا اتھو پڑھو ربی جعلنی. بہت ہولی بول دیو, یہاں ہو سکتا ہے تو ٹھیک بول دیو پہ مینوں آواز ذرا کٹ آ رہی ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اگے ومن ذریتی اگے ربنا وتقبل دعا آگے نہیں پیچھے پھر پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ اگے ومن ذریتی. مولانا نمازی تے تہاڈی اولاد بھی ہے نہیں ہے؟ بولو میرے نال نہیں ہے تے ہن ذرا فقیر دا جملہ ایتھے لکھیا جے اے جدوں تیری نماز تیری اولاد تو بغیر نہیں ہوندی محمد دی اولاد تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ جڑا نوکر سجدہ دا اچھی کہو سبحان اللہ. ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے. آواز نہیں آئی نہیں چھوڑیں تھکے ہوئے ہیں چھوڑیں ایک بار رل کے کہو سبحان اللہ. ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. مل جائے چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. سبحان اللہ. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. ہاں منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جیڑا سجدہ دا نوکر اچھی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے نماز آ گئی علی کی اولاد چپ بیٹھے ہو نہیں آئی. اچھا آگے پڑھو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آگے ربنا اغفر لی ولی والدی. واہ مولانا نماز میں تو آپ کے ابا جی بھی ہیں اور چپ بیٹھے ہو میں کو گل پہ کرنا. حضرت نماز میں تو آپ کے ابا جی ہیں. یہ دا مطلب ہے اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا. یہ دا مطلب ہے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے نماز تو تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی. نماز تو تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی اور جب نماز تیرے ابے کے بغیر نہیں ہوتی زہرا کے ابے کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. وارث نے بندے قرآن دے. کون وارث نے؟ بندے. لو ہن میں ذرا بندے کڈا اس آیت وچ تو پھر تواڈے کول اجازت لواں. مولا سارے وارث نے؟ فرمایا نا وارث ہونے جڑے میں چنے نے. سارے وارث تھوڑی ہو گئے میں چنے. اچھا کھلو جو میں سمجھانا. آج ٹوبہ شہر گئی منڈی تسی جا کے پھل چنے اے جڑے تسی چنو اے انہاں ورگے نے؟ سارے بولو. اچھا جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. یہ دا مطلب ہے وارث کوئی خاص نہیں. تے مولا حکم کر اے وارث کون نے؟ فرمایا نام نہیں بتائیں گے نشانی بتائیں گے. نو بس آخری آیت ہے. نو دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. اللہ فرماتا ہے بندے ہیں تین طرح کے. میں بتا دیتا ہوں وارث لب لے آجے. مولا حکم وہی وارث والی آیت یہ 32 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. بندیاں دی پہلے قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے گناہ تے گناہ کردے نے گناہ تے گناہ کردے نے گناہ تے گناہ کردے نے. مینوں تسی دسو اے نے وارث؟ ہولی بولیو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اے نے وارث؟ اجے بھی آواز کاٹے. اے وارث نے؟ اے وارث نہیں. اللہ فرماندا ہے ومنہم مقتصدن. بندے دی دوجی کے سمو میں گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے. ہاں جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندہ ہے توبہ کرنے ہیں پھر گناہ ہو جاندہ ہے. سارا سال گناہ کر کے شب رات نو مسلح بھی بچھا لینے ہیں. اے وارث نے؟ سارے بولو یارا اے وارث نہیں. مولا اگے اللہ فرماتا ہے بس آخری لفظ تیسری نشانی یہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے تیجی قسم بندیاں دی ہووے گناہ نہیں کر دے نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ود دے. ہن میں ساری رات بھی قرآن پڑھدا رہیا تے انج وارث سامنے نہیں آنے جب تک مثال نہ دواں. بندے لبنے پینے نے جڑے نیکی وچ اگے ودے نے. اے سورت دہر میرے سامنے آئیے. اے 76 نمبر سورت ہے. گھر دے سارے جی بیٹھے نے افطاری دا وقت قریب آیا ہے. باہر دا بوا کھڑکے ہے یتیم ہاں مگر بھکھا واں. وڈے شاہ جی فرماندے نے میرا کھانا سارا دے دیو. گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں میرا بھی دے دیو.
शहजादे फरमांदे ने साडा भी दे दियो। लो भी दूजा दिन आया, इन्हें आखिया कि मिस्कीन है मगर भुखा वा। वड्डे शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना दे दिया, शहजादों ने अपना दे दिया। लो भी तीजा दिन आया, इसने आके कहा कैदी हूं मगर भूखा हूं। बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया, घरवाली ने अपना दे दिया, शहजादों ने अपना दे दिया। ए मौला किन की बात कर रहा है? अल्लाह फरमाया वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम आशीरा। इनमें पहले खाना देने वाला मुर्तजा है, बाद में आगे आने वाली फातिमा है, फिर देने वाला हसन मुज्तबा है, आखिर पे देने वाला हुसैन शहीद करबला है। एदा मतलब है कुरान पढ़ के मैं कह लवा अली दा सारा खानदान कुरान दा वारिस है। मौला अली दा बच्चा बच्चा कुरान दा वारिस है। अली कुरान दा वारिस है, ज़हरा कुरान दी वारिस आवे, हसन कुरान दा वारिस है, हुसैन कुरान दा वारिस है, ज़ैनुल आबिदीन कुरान दा वारिस है, शहजादा बाकर कुरान दा वारिस है, औला मोहम्मद कुरान दे वारिस ने, शहजादा तकी कुरान दा वारिस है, शहजादा नकी कुरान दा वारिस है। ए जाफर सादिक तक सारे कुरान दे वारिस ने। सुभान अल्लाह, नारा जेड़े नौकर ने अली दे बच्चियां दे उची कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं पंजाबी जुमला कहने लगा, गुजरावाला दी पंजाबी है। ए अली दा सारा टब्बर कुरान दा वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 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 हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार जार हाजी खाजा खुद फरीद। बंदे सारे जागदे बैठे ने। बेटा जरा टाइम बड़ा मुख्तर है मेरे पास ना। हाय हाय सारे हैं मोहम्मद। जाग रहे हैं? सुभान किसी अल्लाह। आगे सुना आगे पढ़े अगर सुभान अल्लाह कह लो। लो जी आ जाओ, मैं आखिरी आयत पढ़ा जो शाह साहब ने फरमाया है। कुरान रहमत है, शिफा है, हदायत है, बशारत है। पकड़ाइएगा जी, एक आयत और पढ़ें। सूरह वाक़िया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। अल्लाह फरमांदा खबरदार कुरान दे नेड़े पलीत नहीं होंदे। कुरान दे नेड़े पलीत आली बोल देने पे कुरान दे नेड़े पलीत। लो एक आयत सुनो, इसके बाद इजाज़त दे दो। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ए जे कुरान तक पलीत नहीं होंदे, जिन्हां दे वेड़े विच कुरान आया है ना, उन्हां तक भी पलीत नहीं होंदे। एदा मतलब है अली तक पलीत, बहुत आहिस्ता बोल दियो पे, हसन तक पलीत, हुसैन तक पलीत, ज़हरा तक पलीत। हुन मैं वेना तुसीं किन्ना को चुप रहिंदे ते किन्ना को बोल दियो पे। ये तुहानूं पता लग गया जेड़ा अली तक ना आए ओ जे पलीत। ਇਹਦਾ मतलब है हुण लड़ना कोई नहीं कि फलां बंदा अली नूं क्यों नहीं मानदा, फलां मन्ने किवें, अली नूं मनना पलीत दा काम ही नहीं। अली तक आना पलीत दा बड़ी तकलीफ होएगी जी। आवाज़ ना आई तुहाडे सुभान अल्लाह दी। ये जेड़ा अली तक ना आए ओ वे पलीत, ते जेड़ा अली दा चेहरा तक्के होवे सदीक। बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। जो नबी के सहाबा का नौकर है चुप क्यों बैठे? सुभान अल्लाह तो कहो नहीं। सुभान अल्लाह। देखे वो अली के पास जाके अबू बकर ने कहा था बखीन मुबारक या अली मुबारक। फरमाया अबू बकर का दी या अली। नबी फरमा रहे ने जन्नत च हो जाएगा जिदी पर्ची दी अली दी मोहर होएगी। मुबारक किसने दी? होली बोल दो पे, मुबारक किसने दी? आपकी भी आवाज कम है, मुबारक किसने दी? अबू बकर ने। जब कहा ना जन्नत में वो जाएगा जिसकी पर्ची पे आपकी मोहर होगी। अबू बकर का चेहरा देखे अली फरमाते हैं अबू बकर तुहानू भी मुबारक। फरमाया अली मिन्नू कादी मुबारक है। अब जरा अली का जुमला सुनना अली वालों। अबू बकर का चेहरा देख के अली फरमाते हैं अबू बकर सुनो, मुझ अली को नबी ने कहा था अली मोर ओनू लाई जिदे दिल में सदीक होवेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नौकर है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। चलो आस्ताना फकीर सजा हुआ है। वाह 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 वाह, बस आ जाए, बातें तमाम हो गई। क्या बात, शेख बैठे ने, क्या बात है। मुरीद बैठे ने, सुभान उर्स है ना। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा है। बेशक। हाँ जी ख्वाजा खाजगा जलवा फरोज है। सुभान अल्लाह। ते कुरान खुला हुआ है, हजरत ख्वाजा साहब कुरान पढ़ रहे हैं। एक साहब आए ने ते इंज करके माहौल वेख के ना, इंज करके वेख के ते इंज टुर पे ने। क्या बात है। ख्वाजा साहब की नजर पै गई। सुभान अल्लाह। दुआ करया करो नजर पै जाए। पै जाए। सुभान अल्लाह। ये जरा ऑफ रखें जी, बात नजर की है। जाते हुए हजरत को ख्वाजा साहब ने आवाज दी किबला ठहरो। हजरत उठी खलो गए, जाओ बुला के लाओ।
ایک بندہ گیا, انہوں نے کہا جی آؤ جی سرکار بلا رہے ہیں, بڑے نخرے نہ آ کے سامنے بیٹھ گیا. خواجہ صاحب بڑے پیار سے فرماتے ہیں شیخ کیسے آنا ہوا حضرت قبلہ کیسے آئے؟ وہ کہتا کچھ نہیں بس میں بڑیاں تما سنیاں نے, وہ بس میں ویکھن آیا تھا جال پاندے ہو انج کر کے نا, یہ انج جال پاندے ہو تے مچھیاں پھسا لیندے ہو. میں سوچیا ویکھ ہی آواں جال کیڑا ہے تواڈے. یقین فرمایا جے بابا جی نے ذرا غصہ نہیں کیتا. ہاں جی بابے غصہ نہیں سن کر دے, بابے جناب شروع میں غصہ نہیں سن کر دے. جے کوئی قتل کرن آ جائے بابا تاں غصہ نہیں سی کر دے, جے کوئی پنڈوں کڈن آ جاندا سی آپ چپ کر کے ٹر جاندے سن, غصہ نہیں سن کر دے. جے کوئی پتھر مارن آ جاندے سن پتھر تے پتھر پتھر تے پتھر, نالین تک جدو خون آیا ہے نا پھر بھی جلال چاہ کے رب ہی فرمایا ہے جے کمیں تے دوویں پہاڑے نہ تے سٹ نہ چھڈاں. تساں غور نہیں کیتا رب جلال وچ بھی آوے محمد کو پوچھدا ہے. اگر جلال میں آ کے پوچھ رہا ہے کمال میں آ کے نہیں پوچھے گا. او کوئی مثل نہ جانی دی نہیں, تھک گئے آپ, تھک گئے سارے چشتی کہن سبحان اللہ. کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہوے جدی چڑھ دی جوانی دی. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازا غد ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں گل موتیاں دی گانیاں نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. تے کوئی ساوے ون مایا وچھڑے مل پیندے چل پاک پتن مایا. وہ جڑا فرید دا نوکر ہے سبحان اللہ تے کہو نا یارا. چلو آجو یارا, بڑے اچھے انداز سے آپ نے سنا, اللہ آپ کو ڈھیروں برکتی عطا فرمائے. آپ فرماندے نے بہ جاؤ حضرت بہ جاؤ, او چھڈو جال شال بہ جاؤ. حضرت صاحب سامنے بہ گئے تھے, آپ ایک مرید نو فرماندے نے جا بیٹا دیکھو لنگر کیا پکا ہوا ہے. اے نے بابے جا لنگر لے کے آ. یہ مرید اندر گیا تے ایک دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا. حضور اس ٹائم دودھ پکے تیار ہے تے حضور گرم ہے. آپ فرمائے لاؤ ادھر قبلہ چھڈو جال شال دودھ پیو. انہیں دودھ پھڑیا ہے تے لباں دے قریب کیتا ہے, جے کوٹ نہیں لایا وقت کے اس کامل فقیر نے اپنا گوڈا مبارک اے سامنا عیسیٰ حضرت دے نال لایا, گوڈا نال لگن دی دیرے مولانا کی ویندے نے دودھ دا پیالہ ہے وچ گنبد خضرا ہے. خیال کیتا ہے دودھ وچ گنبد دا کی کام ہے, نہیں وہم ہونا ہے. پیالہ تھلے کیتا, دو جملے باقی رہ گئے. بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک پیچھے کر چھڑیا. انہیں دوجی واری پیالہ ہوتے کیتا ہے, بابا جی نے آرام نال گوڈا مبارک نال کیتا ہے. ہون قبلہ کی ویندے نے گنبد نہیں سنہری جالی ہے. ان رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی, جو چاہے ہین کر دے جن دین دے سپاہی. بیٹھے ہیں زمین تے پردیدہ لا مکان تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اے چمنا جے شرک ہندا بلکہ چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی. جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی. اے چمنا جے کر گناہ ہے اے ونج فتوے لا اونا تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں. بس آجو یارہ باتیں تو پھیل رہی ہیں. حضرت دودھ پیو, دوجی باری پیالہ ہوتا کیتا تے حضرت نے گوڈا نال لایا. ہون کی ویندا ہے گنبد نہیں جالی نہیں نظارہ اندر والا ہے.
اب میں آپ سے نہایت معذرت سے اجازت چاہوں گا، باتیں تو آگے پھیل سکتی ہیں لیکن اب مجھے اجازت دیجیے گا۔ اس خیال کی تب واہ اندر کا نظارہ، اب پیالہ نیچے نہیں کر رہا، اب پیالہ نیچے نہیں کر رہا۔ ہن میں تو نلائق آپ کی جوتیوں کے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، جنہیں اندر ویکھیا نا اس ضرور آکھیا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چپ بیٹھے نے سبحان اللہ۔ مولا جڑا سبحان اللہ کبھی خواب ہی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بھی آواز کم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چشتی چپ نہ رہے، سبحان اللہ، پھر آواز آئے سبحان اللہ۔ ہون پہ اللہ تھلے نہیں کردا، ہون ویکھی جا رہے ہیں، ہون کتے تھلے کرے، ہون ویکھی جا رہے ہیں۔ بابا جی خیال کیتا کوئی گل بن گئی ہے، بابا جی لگے گوڈا ہلان۔ اس مولوی خیال کیتا میں جنی واری پہ اللہ تھلے ہوتے کیتا ہے نا میرے گوڈے دے نال کوئی شے رکھ دیئے، لگ دی رہی ہے۔ مولوی آواز مار دے، بابا جی گوڈا نہ ہلایا جے۔ وقت کا ولی اپنے گوڈا پیچھے کر کے فرمند نے حضرت کی ہوئے ہے، حضور او نا حضور جی ہو نا۔ فرمند نے کی حضور ہو نا، اے فرمند نے چپ کر کے دودھ پی، تینوں جال وہاندہ پہ ہیں جدھر بچیاں پسانے ہیں۔ یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو پاک پتن میں فرید نے بچھایا ہوا ہے، یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو بغداد میں غوث اعظم نے بچھایا ہوا ہے، یہ نبی کی محبت کا جال ہے جو لاہور میں داتا حجویر نے بچھایا ہوا ہے۔ دعا کرو اس جال جو پھنسے رہیے، بولو بھی تو صحیح جنہوں سمجھ آئیے، کوئی بغیرت ہمیں اس جال سے نکالنے نہ پائے۔ جیدہ دل کرتا نبی دی محبت دی جال دی پھنسے رہی ہے، سبحان اللہ دیکھا ہوا یارا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ میں اس پہ تو پوری گفتگو نہیں کر سکا، صرف ایک میلاد پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کچھ آیات تصوف پہ اور کچھ آیات آل محمد پہ پڑھی ہیں، پھر آئے تو انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے۔ بالیقین سلسلہ آگے جاری ہے، نعت خوانی بھی ہے، خطاب بھی ہے، آپ جلوہ افروز رہیں، بالکل ادھر ادھر نہ ہلیں۔ فقیر کا سلام قبول فرمائیں، آئیں تو باتیں کریں گے۔ وما علیہ